یہ مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی اس کرنور بستی میں پہلا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ ویسے اگر ہم غور کریں، سوچیں تو آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار بھی نہیں، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی مہربان بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب ہم قبر کی کالی کوٹھڑی میں چلے جائیں گے، اس وقت بھی اللہ رب العزت ہی کی دوستی کام آئے گی۔ ہم جس قدر اللہ کو یاد کریں گے، ہم جس قدر اللہ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیاوی زندگی تو اچھی سے اچھی گزرے گی، قبر کی زندگی بھی اللہ سنوار دیں گے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ توبہ کر لو، اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ۔ ہم سب بندے ہیں اور ہم کمزور بھی ہیں، لہٰذا ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے سماج میں ایک زنا، ایک شراب اور ایک گانا، یہ تین گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو زیادہ تر یہی تین گناہ ہوتے ہیں، ایک تو گانا ہے، اور ایک زنا ہے، اور ایک شراب ہے۔ یہ تینوں بڑے خطرناک گناہ ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الغنا رقیۃ الزنا، کہ گانا یہ زنا کا منتر ہے، بلاత్کار کا منتر ہے۔ جب نوجوان خاص طور پر گانے سننے کا عادی ہوتا ہے تو پھر اس کے جذبات بھی انگڑائی لیتے ہیں، اور اس کی طبیعت پھر گناہ کی طرف چلتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج کل تو گاڑیوں میں بھی میوزک بجتے ہیں۔ اگر اسی وقت ٹکر لگی اور مر گئے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کس حال میں ہماری موت آئی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی عمر ہے، لیکن آدھا پونا ہندوستان اللہ رب العزت نے مجھے گھومنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے آدھے سے زیادہ ہندوستان کا سفر کیا ہے، نوجوانوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ ہم ایک بستی میں رکے تھے تو 20-22 سال کا ایک نوجوان، ہٹا کٹا 20-22 سال کا نوجوان، خوبصورت، آپ جانتے ہیں اگر کوئی ایک نظر دیکھ لے تو لڑکی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے گا، لیکن اس کے دونوں کانوں میں اللہ رب العزت نے جو سننے کی طاقت دے رکھی تھی وہ اللہ رب العزت نے چھین لی تھی۔ آپ جانتے ہیں دونوں کانوں کی طاقت اللہ نے کیوں چھین لی؟ اس لیے کہ وہ 24 گھنٹے کانوں میں ہینڈز فری لگا کر بس گانے ہی سنتا رہتا تھا۔ جب بھی دیکھو کانوں میں اس کے ہینڈز فری ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے اور 20-22 سال کا نوجوان سننے کی طاقت سے محروم ہو گیا۔ میں آپ کو اللہ کے اس گھر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں یہ واقعہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے ملاقات کی ہے، مجھے اس قدر افسوس ہوا، مت پوچھیے کیا بنا ہوگا۔ جوانی میں بندہ سننے کی طاقت سے محروم ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گانا بہت سنا کرتا تھا۔ اور نمبر 2 زنا۔ جوانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جوانی بسا اوقات دیوانی ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جوانی ہے۔ بندہ جوانی کے جوش میں اللہ رب العزت کو بھول کر اپنی موت اور آخرت سے غافل ہو کر بہت کچھ کر گزرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں سارا کالا چٹا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے جتنی ہم جوانی ابھی پاک دامن گزاریں گے، اللہ رب العزت ہمیں پاک دامن بیوی بھی عطا کریں گے۔ جتنی ہماری جوانی ابھی پاک دامنی کے ساتھ گزرے گی، اللہ کی بندگی والی گزرے گی، ہمارا بڑھاپا اس سے اچھا گزرے گا۔ جیسی جوانی گزری ہے بڑھاپا اس سے اچھا گزرے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، ان کے پاس پڑھنے والا،
جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں مجھے کلمہ مت پڑھاؤ، مجھے کلمے سے نفرت ہے۔ نعوذ باللہ، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مرنے کا وقت قریب ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کلمہ مت پڑھاؤ، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا، وہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا گناہ تھا زندگی میں کہ موت کے وقت اللہ رب العزت نے اس کو کلمے سے محروم کر دیا۔ بہرحال اس کی موت تو بغیر کلمے کے آئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ ایک دن حضرت نے اس کو خواب میں دیکھا، اس اپنے شاگرد کو، اپنے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو، تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس کو گھسٹ رہے ہیں اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بیٹا تو میری کلاس کا سب سے پہلی صف میں بیٹھنے والا بچہ تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ رب العزت نے موت کے وقت تجھ سے ایمان کی توفیق چھین لی، کلمے سے محروم ہو کر گیا؟ کیا گناہ تھا؟ کہا حضرت سال میں ایک دفعہ چھپ کر شراب پیتا تھا، سال میں ایک دفعہ چھپ کر دارو پیتا تھا۔ وہ اس لیے کہ مجھے ایک بیماری تھی تو طبیب نے کہا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ اگر شراب پیو گے تو تمہاری بیماری اچھی ہو جائے گی، تم اچھے ہو جاؤ گے، ورنہ بیماری تم کو مار دے گی۔ تو میں ڈاکٹر کے کہنے پر چھپ چھپ کر ہر سال ایک دفعہ شراب پیتا تھا۔ اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا کہ موت کے وقت اللہ نے کلمے سے محروم کر دیا۔ جو زندگی میں سال میں ایک دفعہ شراب پیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو کلمے سے محروم کر دیا۔ تو جو ہمارے رشتہ دار یا جو ہمارے ریلیشن شپ میں رہنے والے آس پاس والے ہر روز شراب پیتے ہیں، ہر روز شراب کے نشے میں گالیاں دیتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اور انہیں ڈرانا بھی چاہیے۔ اللہ بہت جلد اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک صاحب بہت شراب پیا کرتے تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی ناک میں سے عجیب قسم کا دھواں نکلا، اتنا خطرناک، اتنا گرم دھواں تھا کہ لوگوں نے ان کے ناک پر چادر ڈال دی، چادر جل گئی۔ اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، اس لیے ڈر کر زندگی گزاریں۔ یہ میرے سامنے کچھ بہت زیادہ نوجوان نہیں بیٹھے، 4-5 بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو تلقین کرتا ہوں اپنی جوانی پاک دامنی والی گزارے۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، 1000 کے قریب مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، 1000 سے زیادہ لوگ تھے، اس میں تقریباً 400 یا 500 نوجوان تھے۔ تو میں نے ان سے کہا شادی سے پہلے والی زندگی اتنی پاک دامنی والی گزارو کہ شادی کے بعد افسوس نہ ہو، ورنہ نکاح کے بعد جب چونکہ جوانی پوری ہم نے ضائع کر دی ہے، نکاح کے بعد کہیں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہو۔ ابھی سے ڈرو اور اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چلی جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، سجدہ کرنے کے لیے ہم ترسیں گے، ہماری کمر جھک جائے گی، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ 3 گناہ ہیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک تو گانا سننا، ایک زنا، چونکہ زنا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، دیکھے گا تو بندے کے اندر طلب آئے گی۔ آج کل ہم سوشل میڈیا کے چکروں میں کتنے پھنس چکے ہیں جی۔ جس بچے کو ناک صاف کرنا نہیں آ رہا تھا، وہ آج کل سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر دیکھو تو اس کے اچھے سے اچھے فوٹو ہے، حالانکہ اس کو نہ سورہ فاتحہ یاد ہے اور نہ کلمہ طیبہ صحیح طریقے سے یاد ہے، لیکن اس کی فوٹو انسٹاگرام پر ہوگی۔ سوشل میڈیا کے چکروں میں ہمارے نوجوان باقی اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں جی۔ آج کل رات جب ہم سوتے ہیں تو سب لائٹیں بند ہو جاتی ہے، لیکن ہماری ایک نئی دنیا رات کو روشن ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا کی ہوتی ہے۔ کبھی انسٹاگرام پر گھوم رہا ہے، کبھی فیس بک پر، کبھی یوٹیوب پر۔ موبائل چلائیں، منع نہیں ہے، موبائل چلائیں لیکن سوچ سمجھ کر۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اس موبائل میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں جہنم کے حوالے کر دے۔ اس میں اتنی طاقت ہے، یہ ملتا تو 10,000 کا ہے، لیکن یہ ہمیں 10,000 سال جہنم میں جلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کا استعمال خوب سوچ سمجھ کر کریں، ڈر ڈر کر استعمال کریں جی۔ اور بالکل بھی ایسی ویڈیوز جو ہمارے جذبات کو ابھاریں، ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، بالکل نہ دیکھیں جی۔ جس وقت ہمیں یہ خیال آئے کہ ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں، چلو فون اوپن کرتے اور کچھ ایسی تصویریں دیکھتے ہیں اور کچھ ایسی ننگی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسی وقت اللہ کا خیال کرے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر وہ ذات دیکھ رہی ہے، تو ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، توبہ کر لو گناہوں سے اور اللہ کی طرف دوڑو، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ رب العزت سے ڈریں اور توبہ والی زندگی گزاریں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے کھلے دشمن ہیں۔
نفس اور شیطان انسان کے کھلے دشمن ہیں، ان سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، ان کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی کبھی نیکی کے راستے سے مارتا ہے، نیکی کے راستے سے شیطان مار دیتا ہے آدمی کو۔ وہ بہت چالاک ہے، بہت زبردست اور بہت دیکھا ہوا انسان ہے، وہ دیکھی ہوئی مخلوق ہے، انسان تو نہیں، وہ دیکھی ہوئی مخلوق ہے۔ اس لیے ہم اس کے چکروں میں دھوکوں میں ہرگز نہ آئیں۔ جب بھی ہمیں گناہ کے خیالات ستائے، ہم اللہ رب العزت کا استحضار کریں اور ڈر کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ صرف ہم دو باتوں کا خیال کریں، دو باتوں کا، پھر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ صرف اور صرف ہم اپنی زندگی میں دو باتوں کا خیال کریں۔ جب بھی ہماری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو، جی، اس وقت اللہ رب العزت کا استحضار کریں اور ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور جب بھی ہماری طبیعت جی کسی نیکی کو نہیں کرنا چاہتی، ہماری طبیعت نیکی کی طرف نہیں مائل ہو رہی، ہمت کر کے اس نیکی کی طرف قدم بڑھائے، انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بھی ہماری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو، کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی، چلو دیکھ لیں، اسی وقت نگاہ کو جھکا لیں۔ تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، موبائل بھی پاس میں ہے، دل چاہ رہا ہے کچھ دیکھیں، اسی وقت اللہ کا استحضار کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی، شراب پینے کو دل کر رہا ہے، جی کچھ اور کرنے کو دل کر رہا ہے، وہ گناہ ہے، ڈر کر چھوڑ دے، انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اور جب بھی کسی نیک عمل کرنے پر آدمی کو سستی آ رہی، وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت ہمت کر کے قدم بڑھا دے۔ مثلا فجر کی اذان ہو رہی ہے، اب نیند بھی آ رہی ہے اور اللہ کی طرف سے آواز بھی آ رہی ہے، منادی پکار رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، ہمت کر کے قدم بڑھائے، انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو یہ دو کام کریں گے، اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، سوشل میڈیا کے چکروں میں ہرگز نہ پھنسے۔ جی، کوئی ہمارا والی نہیں، کوئی ہمارا وفادار نہیں، آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش پر اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں۔ اگر ہم نے اللہ سے جنگ لے لی تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم خوب حلال کمائیں، حرام سے بچیں۔ ویاجی کاروبار، جی ویاج کھانا اور ویاجی کاروبار کرنا، یہ ہمارے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی چھین لینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو آخر ایک قصہ سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج موقع ملا ہے، نہیں معلوم پھر کب ہم یہاں آئیں گے۔ میری زندگی آگے بڑھی تو چلتا ہے بات۔ میری زندگی الحمدللہ قرآن والی زندگی ہے، میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، یہ میری زندگی کا بہترین مشغلہ ہے۔ جی، ویران سے زندگی تھی، خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھ کو کون جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے الحمدللہ مجھے آدھا پونا ہندوستان اللہ نے گھمایا ہے۔ جیسا میں نے نیکی کا ماحول اور جیسی میں نے دینداری والا ماحول میرے گجرات میں دیکھا ہے، ویسا مجھے کوئی اور جگہ نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ والوں کی کثرت ہے، وہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی یہاں ایسی فضائیں دے رکھی۔ ماحول کا بننا بگڑنا ہمارے بننے بگڑنے پر موقوف ہے۔ ہم یہ نہ کہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے، نہیں، ہم خود قدم بڑھائیں۔ ہم جس قدر اپنے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو پھر سدھرے گا۔ اپنے آپ کو پہلے ہم سنوارے، ہمارا ماحول خود بخود سنور جائے گا۔ جی، وہ قصہ سن لیجئے۔ ایک باپ اور بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے، دونوں ساتھ میں سفر کر رہے تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا سفر کے دوران۔ انتقال تو ہوا، چلو مرنا ہی تھا، کون باقی رہنے والا ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں تو یہ کہتی ہے قضا، قضا یعنی موت، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے۔ موت ہر وقت ہمارے خیالوں میں ہے۔ ہم موت سے غافل رہتے ہیں لیکن موت ہم سے غافل نہیں ہے۔ جی، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، 2 قدم آگے بڑھا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ جی، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا۔ جی، رہوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا۔ کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں جتنا ہم عبرت پکڑیں گے اتنا ہم عبرت سے محفوظ رہیں گے۔ وہ دونوں باپ بیٹے سفر کر رہے، باپ تو مر گیا جی، اور مرا تو کیا، مرتے ہی اس کا چہرہ سور کی شکل میں بدل گیا، پورا دھڑ انسان کا اور چہرہ سور جیسا ہو گیا۔ کس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوچے جب ہمارا انتقال ہونے والا ہوگا اور ہمارا چہرہ اس طرح بدل جائے تو پھر ہمیں کون پوچھنے والا ہوگا؟ کبھی اپنی موت کو بھی سوچا ہے؟ جنازے تو ہم نے بہت اٹھا لیے، کبھی ہم کو بھی تو جنازے میں سونا ہے جی۔ ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے، بہت سو کی نماز جنازہ پڑھی، بہت اعلان سنے جی، مہینے میں ایک اعلان تو ہو ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ہمارا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں آنے والی ہے۔ کبھی کبھی قبرستان بھی جا کر چکر لگایا کرے، وہاں بہت سے ایسے نوجوان سوئے ہوئے جو یہ کہتے تھے کل سے کریں گے، ان کی کل قبر میں ہوئی، ان کی آنکھیں قبر میں کھلی۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا چہرہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بیٹے کو بہت افسوس ہوا، سفر کی حالت، کوئی ساتھ میں نہیں، اور باپ بھی مر گیا، کفن دفن کا انتظام کیسے کروں، اور پھر شکل بھی سور کی ہو گئی۔ اسی پریشانی میں تھا، سوچ رہا تھا، اللہ نے اس کو سلا دیا، اس کو نیند آ گئی۔ وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم کو بھی معلوم ہے تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سور کی شکل میں چہرہ بدل دیا گیا ہے، تجھے معلوم ہے تیرے باپ کا چہرہ سور کی شکل میں کیوں بدلا ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ کہا کہنے والے نے کہ تیرا باپ اپنی زندگی میں بیاج کھایا کرتا تھا، سود کھایا کرتا تھا۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے موت کے وقت اس کے چہرے کو سور کی شکل میں بدل دیا۔ لیکن بیٹا خوشخبری حاصل کر، اب تیرے باپ کے چہرے کو اچھا کر دیا گیا ہے۔ تجھے معلوم ہے کیوں اچھا کیا؟ اس لیے کہ جب بھی تیرا باپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا تھا تو درود پڑھتا تھا، درود کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیرے باپ کے چہرے کو بالکل اچھا کر دیا، اور سود کی نحوست اور بیاج کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے باپ کے چہرے کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے اگر ہم بیاجی کاروبار کرتے ہیں، سود پر سود کھاتے ہیں، ڈبل سود کھاتے ہیں، تو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو ہم کھا پی کر اچھے ہو جائیں گے، لیکن موت کے وقت اگر کلمے سے محروم ہو کر گئے پھر قبر میں ہمارا کیا بنے گا ہم نہیں سوچ سکتے۔ اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں، اچھے سے اچھے کمائیں، حلال کما کر لائے اور اپنے بچوں کو حلال کھلائے، انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اور زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا جنہوں نے ہماری جیت کے لیے سب کچھ ہارا، جنہوں نے ہماری جیت کے لیے سب کچھ ہارا، اور ہم نے جن کو ہر دکھ میں پکارا وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اور اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اپنی بیویوں پر، اپنی بیوی پر ہرگز بھی ظلم نہ کریں۔ آج کل جتنے بھی گھر اجڑتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں، گھر اجڑنے کی عام طور پر دو وجہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، یا تو شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اور نمبر دو، یا تو وہ شک بہت کرتا ہے، یا تو بیوی شک کرتی ہے، یا ہے کہ شوہر شک کرتا ہے، یا یہ کہ شوہر وقت نہیں دیتا، اور یہ کہ بیوی گھر میں رہتی ہے لیکن فون میں اتنے مشغول ہو جاتی ہے کہ اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پاتی۔ یہ دو بڑے روگ ہیں جو گھر کی زندگی کو تباہ کر دیتی۔ میں سمجھتا ہوں بس اتنی نصیحت کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، جوانی کی حفاظت کریں گے جی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کے رسول سے 1 نمبر کی محبت کریں گے جی، اپنے چہرے کو، اپنے بال، اپنے کردار، اپنے جسم، لباس، سب کچھ کو ہم اللہ کے رسول کے مبارک طریقوں کے مطابق بنائیں، اور اللہ رب العزت سے ڈر ڈر کر زندگی گزارے۔ انشاءاللہ ہماری موت بھی عافیت والی آئے گی، کلمے والی آئے گی، اور جب قلم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو ہرگز بھی رسوا نہیں ہوں گے، اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے مہربان رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان کو سوال کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ وجود آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں۔ اللہ جی آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ بڑے مہربان رب ہیں۔ اللہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی وفادار نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، آپ سے بڑھ کر
کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اللہ ہم آپ کے محبوب اور مقبول بندے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، آپ ہی کی نعمتیں کھا کھا کر اللہ ہم آپ ہی کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن آج کی اس مجلس میں ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے۔ اللہ اگر آپ بھی ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ جی ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں آنے والی ہے، اللہ نہیں معلوم کوئی ہمیں کلمہ پڑھانے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کفن دفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں ہماری موت ایسے تو نہیں آئے کہ ہم اللہ شراب کے نشے میں تھے اور ملک الموت آ گیا، گانے سن رہے تھے اور ہماری موت آ گئی۔ اللہ جی ایسی موت نہ عطا کر، اللہ ایسی موت عطا فرمائیے کہ اے اللہ ہماری زندگی بھی بندگی والی ہو، آپ بھی ہم سے راضی ہو، آپ کے محبوب نبی بھی ہم سے راضی ہو، ہماری ذات سے ہر کوئی محفوظ ہو، سب حقوق ادا ہو چکے ہو، ویسی ہمیں موت عطا فرما۔ اللہ قبر والی زندگی ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ قبر ہمیں بھینچنا شروع کرے اور وہ کہے تو جتنا زمین پہ چلنے والے تھے سب میں تو مجھے زیادہ نفرت والا تھا، آج تو آیا ہے دیکھ میرا کیا میری طرف سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ جی ہم نہیں جانتے ہماری قبر والی زندگی کیسی ہوگی، کہ قبر ہمیں بھینچنا شروع نہ کر دے، اللہ ازدے ہمیں ڈسنا شروع نہ کر دے، اللہ قبر کی بچھو اللہ ہمارے جسم کو کاٹنا شروع نہ کر دے۔ اللہ جی ہم عافیت والی قبر والی زندگی مانگتے ہیں، اللہ دنیاوی زندگی بھی عافیت والی مانگتے ہیں۔ اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے، اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ شراب سے ہماری حفاظت فرمائیے، زنا کاری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائیے، حلال کھانا اور حلال پیسے ہمارے گھروں میں آئیں ایسے فیصلے فرمائیے، حرام کاری سے بچائیے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی یادیں ستاتی ہے۔ اللہ جی بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور اللہ قبر کے حوالے کر دیا، کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آخری دفعہ اپنی ماں کو دیکھا ہوگا اور ماں کو جب انہوں نے کفن میں لپٹا دیکھا اور جب جنازہ اٹھنے والا تھا اللہ وہ ماں کے چہرے پر بوسہ دے کر کہتے آخری دفعہ ہے ملاقات، کل میدان محشر میں ملیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی عطا فرمائیے، اللہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، قدردانی عطا فرمائیے۔ اللہ اگر ہماری بیوی ہے ہمیں اللہ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کل ہماری قیامت کے لیے قیامت کے دن کہیں وہ ہمارے حق میں اللہ ہمارے ظلم کو لے کر کھڑی نہ ہو جائے۔ وہ دنیا تھی جہاں تم بن کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستہ میری۔ اے اللہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، حساب و کتاب اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، پنجگانہ نمازوں کا پابند بنا۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما، سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ سب کو حافظ قرآن کا احترام کرنے والا بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اللہ سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کو اپنے ہی سامنے سر جھکانے والوں میں بنا، اللہ سب کو اپنے ہی سامنے سر جھکانے والوں میں بنا۔ اے اللہ ہم نے مانگا ہے اپنی طاقت کے مطابق، آپ عطا فرمائیے اپنے شاہن شان کے مطابق۔ اے اللہ آپ بڑے دینے والے ہیں، ہم بڑے بے قصور، اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ آپ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھیں، آپ اپنی رحمت کو دیکھیں۔ اللہ ہم آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہماری زندگی بھی اچھی بنائیے، قبر والی زندگی بھی اچھی بنائیے، اور بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائیے، اور جنت میں اللہ ہمیں دیدار عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انا نسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات۔ الہی انت مقصودی و رضاک مطلوبی، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، مرا محبت و معرفت خود بھی دے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔